اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ شیعہ فقہا اور علماء کے حالات زندگی میں ایسے گراں قدر واقعات جو ہمارے لیے باعث درس ہیں آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے تھے۔ آیت اللہ سید ابو القاسم قوقبی تبریزی اپنے والد سید اصغر باغشی کے حالات زندگی میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ آیت اللہ ابو القاسم بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والد بزرگوار یہ جو علاقہ ہے باغشہ وہاں پر امام جماعت تھے، وہاں ہم لوگ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایک باغ تھا کہ جس میں ہم نے اپنے حیوانات کو پرورش دے رکھی تھی۔ ہمارے پاس اس میں گائے، بھیڑ اور ایسے حیوانات موجود تھے، ہم ان کے دودھ سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ مرغیاں موجود تھیں، ان کے انڈوں سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ اسی باغ میں پھل تھے جن سے ہم استفادہ کیا کرتے تھے، اور اسی باغ میں ہم گندم کی کاشت کیا کرتے تھے تاکہ اپنے گھر کی گندم ہم اپنے باغ سے حاصل کریں، وہاں زراعت کریں، اور روزمرہ زندگی جو گھر میں استعمال ہونے والی سبزیجات ہے اسے بھی اسی جگہ پر ہی کاشت کیا کرتے تھے۔ چونکہ ایرانی لوگ سبزیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں، سالاد وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں، تو ہماری تمام تر زندگی کا دار و مدار اسی باغیچے پہ تھا، اسی باغ پہ تھا کہ جس سے ہم یہ ساری چیزیں حاصل کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہمارے پاس جو چیزیں زائد بچ جاتی، مثلا گائے کا دودھ ہے، بھیڑ کا دودھ ہے، یا اس کے علاوہ جو مرغیوں کے انڈے ہیں یا مرغیاں ہیں، ان سامانوں کو باہر بازار میں سیل کر دیا کرتے تھے اور اپنی دوسری ضروریات زندگی مبادلہ مال بے مال سے حاصل کرتے تھے، یعنی مال دے کر مال لے لیا کرتے تھے۔ ہم باہر سے کوئی چیز اپنے گھر میں نہیں لایا کرتے تھے۔ ہمارے والد بزرگوار کی یہ عادت تھی، سید علی اصغر باغشی کی جو امام جماعت تھے، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ صرف اپنے باغیچے سے اور اپنے باغ کی محصولات سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ جو گندم ہماری ہے اسی گندم سے روٹی تیار کی جائے گی اور اسی گندم کا کھانا کھایا جائے گا۔ جو جانور دودھ دیتے ہیں انہی کے دودھ کو استعمال کیا جائے گا، اور اسی دودھ سے حاصل ہونے والی ڈیری پروڈکٹس جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا، جس میں مکھن ہے، جس میں پنیر ہے، جس میں بالائی ہے۔ باہر سے کسی چیز کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ امام جماعت محل ہیں، یقینی بات ہے کہیں مجلس پڑھنے جانا ہے، کہیں کسی کی شادی کی تقریب ہے، کہیں کوئی نہ کوئی مناسبت ہے، لیکن ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی کہیں باہر ان کو دعوت ہوتی تھی وہ باقاعدہ شرط کرتے تھے کہ میں اپنا کھانا ساتھ لاؤں گا اور میں صرف وہی کھانا کھاؤں گا، اگر آپ کو قبول ہے تو میں آتا ہوں وگرنہ نہیں آؤں گا۔ ایک چھوٹے سے رومال میں ایک روٹی کے اندر پنیر کا ٹکڑا ڈال کے وہ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور جب کہیں بھی کوئی دسترخوان بچھتا تو وہ اپنا رومال نکالتے، اسی دسترخوان پر بچھاتے اور اپنی جو محصول ہے اور اپنے گھر کی جو تیار کردہ پروڈکٹ ہے صرف اسی کا استعمال کرتے تھے۔ یعنی اس قدر پاکیزہ اور اس قدر احتیاط رکھتے تھے کھانے کے پاکیزہ ہونے میں کہ وہ مال اور وہ کھانا جس کے پاکیزہ ہونے پر مجھے یقین ہے کہ میرا اپنا تیار کردہ ہے، صرف اس کو کھائیں، تاکہ طہارت باطن سے طہارت جو ہے وہ ظاہری اور طہارت باطنی حاصل کی جائے۔ پہلے اپنا باطن اور اپنا پیٹ تو طاہر ہو تاکہ انسان کے جو بیانات ہیں ان بیانات میں تقوی ظاہر ہو۔ خداوند متعال انسان کو اس پیٹ کے پاکیزگی سے انسان کے تمام وجود اور اعضاء کے اندر اس پاکیزگی کو سرایت دے، چونکہ انسان جو لقمہ کھاتا ہے
وہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے، وہی غذا کی صورت میں اور خون کی صورت میں انسان کی رگوں میں جریان پیدا کرتا ہے۔ تو اس لقمے کے اندر ولایت ہونی چاہیے، اس لقمے کے اندر طہارت ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہمارے سلف صالح بزرگان خوراک کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ ہر کسی کے ہاں دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، نہیں معلوم یہ شخص خمس ادا کرتا ہے یا ادا نہیں کرتا۔ فقہی اعتبار سے اگر پوچھا جائے تو چونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جو مال، یہ جو لقمہ میرے وجود میں جا رہا ہے، اس لقمے کے اندر خمس ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، اس لقمے کے اندر سود ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم، یہ لقمہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے مجھے نہیں معلوم۔ لیکن چونکہ ایک مومن نے مجھے ایک لقمہ دیا ہے، مومن کے ہاتھ سے لے کر کھا رہا ہوں، میرے لیے حلال ہے اور جائز ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک تاثیر موجود ہے جس سے میں بے خبر ہوں۔ فقہی حکم یہ کہتا ہے، لیکن اس کی تاثیر کو تو وہ فقہ نہیں روک رہی ہے۔ لہٰذا یہاں فقہا علماء بہت احتیاط کیا کرتے تھے۔ حتیٰ ہم نے بعض علماء کے حالات زندگی میں اس بات کو بھی پڑھا کہ جب وہ کسی کی دعوت کو ایکسیپٹ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میری لیے کھانا وہ خاتون تیار کرے جو پاکیزہ ہو، باوضو ہو کر کھانا تیار کرے، باوضو ہو کر آٹا گوندے، سبزی کاٹے، باوضو ہو کر روٹی پکائے، اور اگر اسے عادت ماہانہ ہے تو وہ میرے لیے کھانا تیار نہ کرے، میں وہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ پاکیزگی ہے۔ تمام خوراک کے مراحل میں پاکیزگی اور طہارت جب انسان کے معدے میں منتقل ہوگی تب انسان جا کر بلند مقامات تک پہنچتا ہے۔ تو یہ سید علی اصغر باغیشی اس قدر احتیاط برتا کرتے تھے۔ تو آیت اللہ ابو القاسم کوکبی تبریزی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے والد کی اس روش پر اعتراض تھا، لیکن ہم اعتراض کرتے نہیں تھے چونکہ ہمارے والد ہیں۔ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ کیا طرز زندگی انہوں نے اپنا رکھا ہے کہ ہر جگہ اپنا دسترخوان ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ بالآخر انسان معاشرے میں رفت و آمد کرتا ہے، مناسب نہیں لگتا، لہٰذا ہم ایسی احتیاط نہیں برتا کرتے تھے۔ اور ہماری یہ عادت تھی کہ ہم چونکہ مشہد الرضا کے قریب تھے تو ہم سال میں 2-3 مرتبہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کی قدم بوسی کے لیے مشہد الرضا جایا کرتے تھے۔ تو ایک ایسے ہی سفر میں ہم مشہد الرضا گئے، زیارت کی، اور اب زیارت سے واپس اپنے علاقے لوٹ رہے ہیں۔ ڈرائیوروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ راستے میں بسوں کو نہیں روکتے نماز کے اوقات میں، یا روکیں بھی تو بہت ہی دیر سے روکتے ہیں۔ ایسے میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو میرے والد اس ڈرائیور کو آواز دیتے ہیں کہ گاڑی روکو، میں نے نماز پڑھنا ہے، اور وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ آگے جا کر روکوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چھوڑو، یہ مولوی ہے، چھوڑو، اس کی بات کو اہمیت نہیں دو، تم چلتے جاؤ۔ تو آیت اللہ علی اصغر باغیشی مشاہدہ کرتے ہیں کہ پاس سے ایک نہر جاری ہے جس میں پانی موجود ہے، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لہٰذا وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ کہیں روک دے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ نہر کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور ہم اس کو کراس کر رہے ہیں، تو اب خوف لاحق ہوا کہ یہ کسی ایسی جگہ نہ روک دے جہاں پانی میسر نہ ہو وضو کرنے کے لیے، لہٰذا پھر اپنی سیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ گاڑی روکو، ہم نے نماز پڑھنی ہے، پانی گزر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے آگے جا کر روکتا ہوں۔ تو اب انہیں جلال آتا ہے اور بلند آواز میں اس کو کہتے ہیں کہ روکو گاڑی۔ یہ کلمات ان کے کہنے تھے کہ گاڑی کے تمام پہیے جو ہیں وہ وہیں پر جام ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا ہینڈ بریک گویا کہ لگ گئی اور گاڑی بالکل جام ہو گئی۔ تو ایسی گاڑی جو بہت ہی سپیڈ سے جا رہی ہو اور اچانک اس کو روک دیا جائے تو اس کے الٹنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی آیت اللہ نے کہا کہ گاڑی روکو تو گاڑی کے تمام پہیے فوراً رک گئے، اور تمام مسافر گاڑی میں موجود جو تھے وہ یا صاحب العصر والزمان، یا صاحب العصر والزمان کی آوازیں لگا کر امام زمان کو پکار رہے ہیں، چونکہ گاڑی اب الٹنے کے قریب ہے اور پھر نہیں الٹتی ہے۔ جیسے ہی گاڑی رکتی ہے تو وہ ڈرائیور بھاگا ہوا آتا ہے اور آیت اللہ علی اصغر باغیشی کے قدموں میں گر جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، یہ جو میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے جو ہے وہ شیطانی وسوسہ میرے دل میں ڈالا اور مجھے کہا کہ نہیں چھوڑو، یہ مولوی ہے، چھوڑو، تم چلتے جاؤ، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے معاف کر دیں۔
سب لوگ نیچے اترتے ہیں، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری جان بچ گئی، اترتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں خداوند متعال کی۔ یہ ڈرائیور اپنی گاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہمارے پہیے تو نہیں پھٹ گئے، آیا سفر کرنے کے قابل ہیں یا قابل نہیں ہیں۔ سب لوگوں نے نماز پڑھ لی، اللہ کی عبادت کر لی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اب آغا ابو القاسم کوکبی تبریزی کہتے ہیں کہ مجھے اب جا کر معلوم ہوا کہ یہ مقام جو میرے باپ نے حاصل کیا ہے یہ اسی پاکیزہ لقمے کا نتیجہ ہے جو تمام زندگی وہ اپنے ہی باغیچے کی اور اپنی ہی فصلوں کی پروڈکٹ سے استعمال کرتے تھے، اور اس قدر انہوں نے اپنے بطن کو، اپنے پیٹ کو پاکیزہ کیا اور اپنے وجود کو اس قدر خالص کر دیا خداوند متعال کے لیے، اور پاکیزہ ہو گئے کہ اب اس مقام پر پہنچے ہیں اور مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ میں اس چیز کی اہمیت کو اس وقت مجھے یہ درک ہوئی۔ تو عزیزان، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ظاہر سازی میں حد اقل ہمیں حلال لقمے کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ حلال لقمہ اگر ہمارے بطن میں اترے گا تبھی جا کر ہم پاکیزہ ہو سکتے ہیں۔ وہ لقمہ جو مکروہ ہے، یہ بازاروں میں بکنے والا کھانا کہ جنہیں فقراء نہیں کھا سکتے، ان کو دیکھ کر حسرت کی نگاہ ڈال کر وہاں سے مڑ جاتے ہیں، وہ کھانا مکروہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم اسے لے آتے ہیں اور وہی مکروہ کھانا ہم جب کھاتے ہیں اس کی تاثیر ہمارے بدن میں موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا یہی دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، عزاداری کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، مجلس میں جانے کو دل نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے اندر اس قسم کی چیزیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ کہاں پر ہے؟ ہماری خوراک کے اندر ہے۔ لہٰذا جہاں ہمیں اپنی تربیت کا خیال رکھنا ہے وہاں پاکیزہ خوراک کا بھی خیال رکھنا ہے۔ خداوند متعال ہماری اصلاح فرمائے، خداوند متعال ہمیں لقمہ حلال اور پاکیزہ لقمہ عطا کرے تاکہ ہم خداوند متعال کے لیے خود کو خالص کر سکیں۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی دعا کے ساتھ آپ تمام مؤمنین کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔